جس نے 6 روزے رکھ لیے گویا اس نے پورا زمانہ روزہ رکھے. اور یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور عید کے فوراً بعد بھی رکھنا ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. بہرحال اس مہینے میں 6 روزے کے متعلق حدیث میں فضیلت آئی ہے. اسی شوال کے مہینے کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں. اور عید کے معنی آتے ہیں جو چیز لوٹ لوٹ کے آوے، بار بار آوے، اس کو عید کہا جاتا ہے. اور عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی نعمتیں اور خوشیاں لوٹ لوٹ کے آتی ہے، اسی لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہمیں روزوں کو بھی توفیق نصیب ہوئی، تراویح کی بھی توفیق نصیب ہوئی، ذکر اور تلاوت کی توفیق بھی نصیب ہوئی، دعاؤں کا بھی اہتمام رہا، اور بھی بہت سارے نیک اعمال اللہ نے ہمارے ذریعے سے کروائے. ہم دعا کرتے رہیں، کرے اللہ سے کہ اللہ ان تمام اعمال کو قبول فرما لے. گویا کہ رمضان کا مہینہ ایسا تھا کہ ہم فرشتے بن کے زندگی گزار رہے تھے. ایک عارف نے لکھا ہے کأنکم فی رمضان کالملائکہ، کہ تم رمضان میں عبادت میں ایسے تھے جیسے کہ فرشتے تھے. وَإِنَّمَا كَانَ يَوْمَ الْعِيدِ فَإِنَّ أَحْوَالَكُمْ كَالشَّيَاطِينِ، کہ جیسے عید کا دن آیا تو تمہارے حالات ایسے ہو گئے کہ تم نے شیطان کو بھی شرما دیا. میرے بزرگوں، حقیقت بات یہ ہے ایک مومن کی عبادت اور اطاعت، عبادت بھی اور اطاعت بھی عید کے چاند کے اوپر ختم ہوتی نہیں ہے. ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی، اللہ کی اطاعت بھی کرنی. کب تک؟ جو اللہ نے قرآن میں اس آیت میں ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یہ آپ کے دشمن آپ کے لیے بری بھلی باتیں کہتے ہیں. کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، مجنون اور پاگل بھی کہہ دیتے ہیں، ساحر اور جادوگر بھی کہہ دیتے ہیں. آپ انسان ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے دل کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کہ ان کی باتوں کی وجہ سے جو طبیعت مبارک پر اثر ہوتا ہے اس اثر کو دور کیسے کریں گے؟ فسبح بحمد ربک، کا ذکر کرو، تسبیح پڑھو. یہ اللہ کا ذکر اور تسبیح ایسی پاورفل چیز ہے کہ مخلوق اور اللہ کے دین کے دشمنوں کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، چاہے زبانی چاہے عملی، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اپنے ذکر میں رکھا ہے. اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ ذکر کرو، میری یاد کرو. ان دشمنوں کی باتوں کی وجہ سے جو آپ کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، ہم اس اثر کو ختم کر دیں گے.
اور دوسرا علاج بتلایا وقم من الساجدین، نمازوں کا اہتمام کیجیے. اور پھر بات فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کرنی ہے موت کے آنے تک. موت کے آنے تک خدا کی عبادت بھی کرنی، خدا کی اطاعت بھی کرنی. ہماری عبادت، ہماری اطاعت عید کے چاند کے اوپر ختم نہیں ہوتی. جس دن بدن میں سے روح نکلے گی سمجھو وہ دن ہمارے لیے چھٹی کا دن ہوگا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں بہت پیارا ایک شعر لکھا ہے، بہت پیارا شعر لکھا ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت؟ مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کا عمل کرنے والوں کو تھوڑی چھٹی ملتی ہے، عمل کرنے والوں کی چھٹی وہ ان کے موت کا دن ہے، وہ ان کی چھٹی کا دن ہے. اس لیے بہت پیارا ایک جملہ بعض بندوں کی زبان سے نکلتا ہے، بہت پیارا جملہ ہے، اس کو ہمیشہ دل پر لکھ کے رکھنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندو، زندگی گزارو رمضان کی طرح، اللہ موت عطا فرمائیں گے عید کی طرح. زندگی پوری رمضان کی طرح. کہ تمہاری راتیں کیسی ہو تو کہ رمضان کی راتوں کی طرح ہو. کہ جس طرح سحری میں اٹھتے تھے 2-4 رکعت تہجد کی توفیق ہوتی تھی، اللہ کرے کہ پورے سال ہم تہجد کا اہتمام کرنے والے بن جائے. میرے حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں، زبردست بات ہے، کہ یہ امت کا پہلا جو طبقہ تھا شروع دور کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، یہ جو طبقہ تھا، یہ طبقے کا حال یہ تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونے والے تھے. راتوں کو خدا کے سامنے رونے والے. تو کہ جب دن ہوتا تھا، صبح ہوتی تھی، سورج نکلتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو خوشی کے حالات دکھاتے تھے. رات کو روتے تھے، صبح میں خوشی کے حالات دیکھتے تھے. یہاں فتح ہو گئی، یہاں اسلام زندہ ہوا، یہاں ایمان کی لہر دوڑ گئی، وہاں ایمانی ماحول بن گیا. روزانہ کا امت کا پہلا طبقہ یہ تھا کہ امت کا عمومی طبقہ راتوں کو رونے والا، اللہ صبح کے اندر ان کو خوشی کے حالات دکھاتے تھے. کہ جس دن سے امت نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا، کہ روزانہ صبح ایسی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی رونے کی بات سننے کو ملتی ہے، کوئی نہ کوئی رونے کی بات سننے کو ملتی ہے. روزانہ کے اخبار دیکھ لو، پڑھ لو. تو کہا ہماری راتیں کیسی ہو جائے؟ رمضان کی راتوں کی طرح، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے، مانگنے والے، لینے والے اللہ کے دربار سے. کا شوال کا پہلا چاند، کا اے مومن تیری حقیقی عید نہیں ہے. اس کو کون عید کہتا ہے؟ ہاں یہ عید ضرور ہے، لیکن مومن کی حقیقی عید کون سی؟ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی حقیقی اور سچی عیدیں 5 ہے. آج تک ہم نے 2 عید سنی تھی، اور یہ صحابی فرماتے کہ 5 عید تمہاری اصلی عید ہے. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ایک رمضان کا مہینہ پورا ہوا، پہلا ہی شوال کا چاند ہوا، وہ عید. دوسری عید الاضحیٰ بقری عید جو آ رہی کا، یہ 2 عید. صحابی فرماتے کہ نہیں، تمہاری زندگی کی حقیقی اور اصلی عید وہ 5 عیدیں ہیں تمہاری. کا پہلا عید کا دن تمہارا کون سا؟ کا جس دن تمہاری موت ایمان کے اوپر آئے، وہ سمجھو تمہاری زندگی کا پہلا عید کا دن ہے. ایمان پر موت آئے، یہ پہلی عید. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا سورہ فجر کی آخری آیت میں،
یا ایتھا النفس المطمئنہ. ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث میں عجیب مضمون آیا ہے، پڑھتے ہیں تو ایمانی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جن کی زندگی پوری اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر گزری، کہ جب اللہ کا فرشتہ ان کی روح لینے کے لیے آتا ہے تو ان کے بستر پر آ کر کے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے سلام کہلوایا ہے. کہ یہ بندہ تو کیسا گندا، اور کہاں تیرے مالک کا سلام تیرے نام کے اوپر. پہلا موقع خدا کا فرشتہ روح لینے آتا ہے اور سلام اس کو کہتا ہے، تیرے اللہ نے تجھے سلام کہلوایا ہے. کہ اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے نام پہ سلام کہلوا دے. کہ جس دن اللہ کا فرشتہ تیری روح لینے کے لیے آئے اور آ کر کے تیرے اللہ کا سلام تجھے پہنچائے اور تو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے، یہ تیرا پہلا عید کا دن ہے. اور یہ دن عید کا دن کیسے بنے گا؟ کہ زندگی پوری رمضان کی طرح گزار لو، وہ دن اللہ عید کا بنا دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن قبر کے اندر پہنچتا ہے اور اس کے قبر کے اندر اس کے سوال جواب مکمل ہونے سے پہلے جب اس کو آ کے اٹھایا جاتا ہے تو فرشتہ آ کر کے اٹھا کر کے پہلی بات اس سے یہ کہتا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. سوال سے بھی پہلے. اب جس کی طرف سے سوال کرنے آئے اسی کی طرف سے سلام آ جائے یعنی سلامتی، آگے سوال کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تیسرا موقع وہ ہوگا کہ جب مومن اللہ کی جنت کے اندر پہنچے گا تو کہاں وہاں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، رہنے کی، استعمال کی، برتنے کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ایک زبردست نعمت یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ آ کر کے تمہیں خدا کا سلام کہے گا. آ کر تم کو کہے گا سلام علیکم بما صبرتم. دنیا کی زندگی بہت صبر کر کے گزاری، دین پہ عمل کرنا پورا صبر ہے. نفس کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف، اپنی من مانی زندگی کے خلاف شریعت پر عمل، یہ پوری صبر والی زندگی ہے. تو اس پر فرشتہ کہے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. کا دنیا کی زندگی جو صبر کر کر کے گزاری، شریعت پر عمل کرنے میں بہت مشقت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، کابیاں جنت میں سلامتی سے رہو، بہت اچھا رہنے کا گھر اللہ نے تم کو دیا ہے. حدیث میں فرمایا کہ یہ 3 موقع ہیں، ایک موت کے وقت، ایک قبر کے اندر، ایک جنت میں اللہ کا سلام بندوں کے نام پر پہنچے گا. اس لیے فرمایا کہ پہلی تمہاری عید کہ موت تمہاری ایمان کے اوپر آئے، کلمے کے ساتھ تمہاری موت آئے. اس لیے فرشتہ آ کر کے جو بات کہتا ہے وہ بات اللہ نے قرآن میں نقل فرما دی ہماری تسلی کے واسطے، ہماری حوصلہ افزائی کے واسطے. کہ فرشتہ آ کر کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس کو اللہ کے وعدوں کے اوپر اطمینان تھا، جس کو خدا کی باتوں کے اوپر پورا اطمینان، اور اس نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت والی گزار دی. یا ایھا النفس المطمئنہ. پھر وہ آ کر کہے گا فرشتہ ارجعی الی ربک، چل تو تیرے رب کے پاس چل، رب کے پاس تو چل. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے لفظ رب لائے یہاں پر. رب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی مخلوق کو، اپنے بندے کو
ایسی شفقت ایسی محبت کے ساتھ پالے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک کے مقام پر پہنچا دے، کمزوری سے لے کر قوت تک، بچپنے سے لے کر کے بڑی عمر تک، اور جو معمولی ذرے کو کمال کے درجے تک پہنچاوے کا اس کو رب کہتے ہیں۔ تو کہ وہ صفت یہاں لائے تسلی کے واسطے کہ جہاں جانا ہے نا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ رب ہے، بہت شفقت والے ہیں، بہت مہربان ہیں، وہ تیری کمزوری کے باوجود تجھے کمال پر پہنچائیں گے۔ ارجعی الی ربک، چل تو تیرے رب کے پاس چل۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ فادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا۔ کون بندے اللہ کے؟ وہ دوسری آیت میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کہ یہ چار جماعتیں اللہ کے بندوں کی جماعت، پہلی جماعت نبیین کی، پیغمبروں کی، دوسری جماعت صدیقین کی۔ مقام صدیق بڑا عجیب مقام ہے۔ مقام صدیق کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ اور اپنی عقل کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گے، یہ ہے مقام صدیق۔ سوچ اور سمجھ مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گے، سمجھ میں آوے نہ آوے، عقل میں آوے عقل میں نہ آوے۔ کا صدیق اکبر کا نام صدیق کیسے بنا؟ کا عجیب و غریب خبر سنائی حضور نے، ایک رات میں مکہ سے پیلسٹائن سے ساتوں آسمان، ایک پوری رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، اس لیے قرآن میں اس کو تھوڑا سا حصہ کہا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کا پوری رات بھی نہیں، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ، چونکہ ایک حصہ تو حضور آرام فرما چکے تھے حضرت ام ہانی کے مکان میں، ایک حصہ آرام فرما چکے، اور اخیر رات کے اندر تو پھر تشریف لے آئے، کا تھوڑا سا حصہ۔ اب وہ زمانے کے اعتبار سے بلکہ آج کے زمانے میں بھی عقل سے باہر کی بات کہ مکہ سے ملک شام سے ساتوں آسمان، اس سے بھی آگے کا سفر۔ اب مکہ کے لوگ مذاق اڑانے لگے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں کہ ایک رات میں وہ پیلسٹائن جا کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اتنی بات کہتے ہیں، میں تو ان سے اس سے بھی آگے والی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ بس اسی دن سے مقام صدیق ان کو حاصل ہوا۔ کہ یہ چار جماعت اللہ کے بندوں کی، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، یہ چار جماعتیں، کہ یہ جو جماعت آخرت کے اندر عالم بالا کے اندر ہے، کہ اس جماعت کے اندر تو بھی شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، یہ مقام بہت اعلیٰ مقام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کرم سے ہم کو اس میں شامل فرمائے۔ فادخلی فی عبادی، اور پھر آ کے کہیں گے وادخلی جنتی، چلو خدا کی جنت کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری پہلی عید کا جس دن تیری موت ایمان پر آئے اور تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، راضیتم مرضیہ۔ دیکھو یہ دو عجیب چیز ہیں، بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی، یہ دونوں صفت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو بھی چاہتے ہیں۔ اب آج تو ہمارا مسئلہ کیسا جو ایک حدیث میں آیا کہ امت کا حال یہ ہوگا کہ موت سے ڈریں گے، گھبرائیں گے، موت کو ناپسند سمجھیں گے۔ کہ کس وجہ سے؟ کہ دنیا کی محبت دلوں کے اوپر ایسی چھائی ہوگی کہ موت کی نفرت دل میں آئے گی۔ اب کہے کہ مرنا ہے، دل چاہتا ہے،
تو کہا نہیں. ایک آدمی مدینے پاک میں بہت کثرت سے دعا کرتا تھا. ہمارے ایک بزرگ نے مجھے سنایا کہ اللہ مدینے میں موت عطا فرما، مدینے میں موت عطا فرما. وہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، تو ان کی عادت کے لیے گئے کہ لگتا ایسا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. آپ مانگتے تھے کہ مدینے میں موت آ جائے، آپ بیمار ہیں. تو فرمانے لگے کہ مول صاحب یہ دعا کر دو، اس سفر میں نہیں، ایک سفر ابھی اور میرا وطن کا ہو جائے، کچھ کام کاج باقی ہے، پھر آ کر کے میری موت مدینے کے اندر ہو. واہ واہ، کیسا بندہ، کیسا نادان بندہ کہ اللہ کی ملاقات کی محبت ابھی دل میں نہیں آئی تو پھر خدا کیسے چاہیں گے کہ یہ بندہ مجھ سے ملے. ہے نا، بہت سی مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ اچھا آپ مجھے ان کی ملاقات کے لیے لے تو جاتے ہو لیکن وہ بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. کہ جب دنیا کے بارے میں تمہارا یہ سوال ہوتا ہے تو اس شاہی دربار کا کیا حال ہوگا کہ تم اللہ کی ملاقات کو چاہتے نہیں تو پھر خدا تمہاری ملاقات کو کیسے پسند کریں گے. اس لیے فرمائے یہ دو صفت قرآن میں آئی، راضیتم مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، دونوں طرف سے ہونی چاہیے خوشنودی. تو کہا جس دن ایمان پر موت ہو اور کلمے کے ساتھ تو دنیا سے جائے اور فرشتہ آ کے اللہ کا سلام پہنچائے، یہ تیری زندگی میں پہلا عید کا دن ہوگا. بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے 70 صحابہ کو لے گئے اصرار کر کے قرآن سکھانے کے واسطے کہ بھیجو ان کو قرآن سکھانے کے واسطے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. ہمارے حضرت اس کو سنایا کرتے تھے، میں آپ کے فائدے کے لیے حدیث سنا دوں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے آ کر کے اشکال کیا کہ حضرت یہ جماعت تبلیغ یہ حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث میں کہیں ہے کہ حضور نے قرآن سکھانے کے لیے، کلمہ سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے کوئی جماعت بھیجی ہو؟ کا اکثر جو صحابہ کے قافلے بھیجتے تھے کا اس کا مقصد قتال ہوتا تھا. کہ یہ ہے کہیں پر؟ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک مزاج تھا، تھوڑی دیر سکوت فرماتے تھے، خاموشی، اور اس کے بعد دھیرے سے زبان شروع ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا کہ ہاں بخاری شریف کے اندر ہے. اب وہ آنے والے غیر مقلد تھے، وہ چونک گئے کہ بخاری میں کہاں ہے. حضرت نے یہ حدیث سنائی کہ قبیلہ رال، قبیلہ زقوان، قبیلہ عصیہ، قبیلہ قارا، ان لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور قرآن سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجو جو آ کے ہم کو قرآن بھی سکھائے اور شریعت بھی سکھائے، دین بھی سکھائے. کہ حضور نے 70 صحابہ بھیجے، 70. اس زمانے کے اندر 70 صحابہ بھیجے کہ مکی زندگی میں صحابہ کی تعداد انگلی پر گنی جاتی تھی. اتنی کم تعداد اس دور میں بھیجا ان 70 صحابہ کو. وہ لوگ لے گئے، بہت طلب سے لے گئے، لیکن وہاں لے جا کر کے انہوں نے دھوکہ دیا. اور دھوکہ دے کر کے عرب میں ایک مشہور کنواں تھا بیر معونہ، اس کنویں کے اوپر لے جا کر کے 70 کے 70 ان قاری صحابہ کو شہید کر دیا، سب کے سب کو. اس میں پہلے صحابی کو دھوکے سے نیزہ مارا. کیسے نیزہ مارا؟ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، پیچھے سے آ کر ایک دشمن نے نیزہ مارا. اب پیچھے سے نیزہ آگے آیا تو خون کا فوارہ نکلتا ہے، تو ہاتھ میں یوں خون لیا اور خون لے کر کے اپنے چہرے کے اوپر لگایا اور پھر زبان سے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اب یہ دشمن دیکھ رہے کہ یہ مر رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کا کس چیز پر کامیابی؟ کا جان دی ہوئی اسی کی تھی، کا جس اللہ نے جان دی تھی، کا اس خدا کے نام کے اوپر میری جان کام میں آ گئی، یہ میری بڑی کامیابی. یہ 70 صحابہ ایک کے بعد ایک شہید ہوئے. انہوں نے اپنی زبان سے ایک کلمہ کہا، عجیب کلمہ کہا، اور اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ ہمارا یہ کلمہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاوے، حضور کو پہنچا دو ہماری اس بات کو.
اس لیے کہ میسج دینے والا کوئی تھا نہیں حضور کو کہ میرے 70 صحابہ کام آ گئے. اور بعض حدیث کی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے قرآن کی آیت تھی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. کتنا پیارا جملہ انہوں نے کہا شہید ہوتے ہوئے. میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے حقیقی عید اس کی موت کا دن ہوتا ہے. کہہ رہے بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. کہ ہمارے حضور کو اور صحابہ کو یہ خبر پہنچ جائے بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا، ہم نے بیر معونہ پر اس کنویں پر پہنچ کر اپنے اللہ سے ہم نے ملاقات کی. پھر کیا کہا فرضی عنا وارضانا، ہم نے اس حال میں ملاقات کی کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی تھا اور اللہ نے ہم کو بھی اپنے سے راضی کر لیا. وہ بھی راضی تھا اور ہم کو بھی اپنے سے اس نے راضی کر لیا اپنی جنت کی نعمت دے کر کے. اور یہ جملہ اس درد سے کہا کہ ہوا نے اس جملے کو بعینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. کیسی ان لوگوں کی زندگی، جا رہے ہیں دنیا سے خوش ہوتے ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ سے راضی ہے، اس حال کے اندر دنیا سے جا رہے ہیں. کہا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں. کا موت کا وقت آیا، لوگ گھبراتے موت سے، اور یہ بستر کے اوپر ہیں اور مرتے مرتے شاعری گا رہے ہیں. کہ آدمی شاعری کب گاتا ہے؟ خوشی کے موقع کے اوپر. کہ یہ موت کا وقت قریب ہے اور مارے خوشی کے اشعار گا رہے. کیا شعر گا رہے کہ لوگوں میری موت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، میری موت کوئی رونے کی چیز نہیں ہے، میری موت کوئی افسوس کی چیز نہیں ہے. غدن نلقى الأحباء غدن نلقى الأحباء محمدا وحزبه صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں مروں گا اور کل اپنے دوستوں سے جا کر کے ملاقات کروں گا. یہ کوئی غم کی چیز تھوڑی، یہ تو خوشی کی چیز ہے کہ مر کے کل اپنے دوستوں سے ملوں گا. کہ کون میرے دوست؟ کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کا آخرت میں میرے حضور کب سے چلے گئے، میں جا کے اپنے حضور سے ملوں گا. اور آپ کی جماعت حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، حضرت عمر بھی چلے گئے، کا عثمان غنی بھی چلے گئے، علی مرتضیٰ بھی چلے گئے. کا ان سب کو وہاں جا کر کے ملوں گا. کہ میری موت تو میرے لیے خوشی کا دن ہے. اشعار گاتے گاتے خوشی کی حالت میں بستر کے اوپر کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے. کہ ایک مومن کے لیے حقیقی عید کا اس کی موت کا دن ہے، جس دن اللہ کا فرشتہ اس کی روح لینے کے لیے آئے. اور میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ اپنی مجلس کے اندر حضرت کی مجلس میں سنا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے پوچھا، خواب میں زیارت ہوئی. ہمارے حضرت بہت چھپاتے تھے باتوں کو، مجھے تو یقین ہے کہ حضرت کا خود کا خواب، لیکن حضرت یوں فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے دیکھا حضرت جی کو خواب میں. تو کہا خواب میں پوچھا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت کس حال میں موت آئی، کیا حال ہوا موت کا؟ تو کیا فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد عام طور پر بیان کا معمول تھا، نظام الدین پر بھی اجتماع کے اندر بھی میں بیان کر رہا تھا، اور کیفیت ایسی محسوس ہو رہی تھی کہ سامنے نور نور کا شمع چھایا ہوا ہے، نور کا منظر ہے. اور اس نور کے منظر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی سامنے سے چل کے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر گلاب کا پھول ہے. کہ وہ مجمع کو چیرتا ہوا میرے قریب آیا اور اس نے آ کر کے میرے سینے کے اوپر وہ گلاب کا پھول رکھا. کہ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ پتا نہیں ہے. کہ پھر میں دوسری دنیا کے اندر تھا. اللہ ہماری موت کو ایسی پاکیزہ موت بنا دے رہے. اس لیے فرمایا کہ تمہاری عبادت، تمہاری اطاعت
عید کے چاند کے نکلنے کے اوپر ختم ہوتی نہیں ہے، کہ پوری زندگی تم کو گزارنی رمضان کی طرح، اللہ انشاءاللہ موت کا دن عطا فرمائیں گے عید کی طرح۔ ایک مومن کی عید یہ ہوئی۔ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ مومن کی دوسری عید کون سی؟ کہ لوگ قبر میں رکھنے جائیں گے، بیٹا بھی رشتہ دار بھی سب اپنی سعادت سمجھ کے مٹی ڈالیں گے اور چلے آئیں گے، اور قبر کے اندر رکھنے کے بعد کہ اس اللہ پاک کی مہربانی کی شان تو دیکھو، دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی انسان سے انٹرویو لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو ہونے والے امتحان کے کیا سوالات ہے کا کوئی نہیں بتلاتا۔ معمولی سی کا ایک پیون ہے، ایک چھوٹی ملازمت کے لیے جا رہا ہے، اس کو بھی نہیں بتلایا جاتا انٹرویو میں کیا سوالات ہوں گے۔ کا چھوٹی سی پہلی جماعت دوسری جماعت کا امتحان ہے، اسکول میں 1 دوسری تیسری کلاس کا، ان کو بھی نہیں بتایا جاتا امتحان میں کیا سوال ہوں گے۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک اتنے مہربان خدا کہ قبر کے پہلے امتحان میں کیا سوال ہوں گے، کہ اللہ نے وہ تینوں سوال بتلا دیے اپنے بندوں کو، میں کیا سوال کروں گا۔ اور قیامت کے میدان کے اندر فائنل امتحان میں وہ جو 5 سوال ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اعلان فرما دیے کون سے سوال ہوں گے۔ کیسے رحمان رحیم خدا ہے، ہمارے مہربان خدا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ڈابھیل میں، حضرت بابا عبد الرحمان صاحب امروہوی رحمت اللہ علیہ، زندہ ولی تھے اپنے زمانے کے، زندہ قطب ابدال آدمی تھے۔ ان کو دیکھنے والے بوڑھے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بارش کی موسم کے اندر بستی میں رہتے تھے، مدرسے تب بخاری شریف کا سبق پڑھانے آتے تھے، تو کہا بارش کی موسم کے اندر بھی ان کی جوتیوں کے اوپر کیچڑ تو کیا بارش کا پانی بھی نہیں لگتا تھا۔ عجیب و غریب ولی صفت کے آدمی تھے۔ کا امتحان کا پرچہ نکالتے تھے سوالات کا، تو بچوں کو بتا دیتے تھے میں نے کیا سوال پوچھے۔ ایک مرتبہ سوال کا پرچہ نکالا، حضرت بیمار ہو گئے اور سوال کا جواب چیک کرنے کے لیے گیا حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہ بھی بڑے محدث اپنے زمانے کے۔ اب بچوں کے سب سوالات کے جوابات دیکھے تو حیرت میں کہ پوری جماعت میں سب نے صحیح جوابات لکھے۔ تو حضرت مولانا سید بزرگ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے پہلے مجھے بلایا کہ محمد سعید صحیح بتاؤ، پوری جماعت نے صحیح جوابات لکھے ہیں، بات کیا ہے؟ تو کہا میں نے حضرت کو سچ بتلا دیا کہ حضرت بابا صاحب کا معمول یہ ہے کہ وہ جو امتحان کا پرچہ نکالتے ہیں ہم جا کے حضرت کو پوچھتے حضرت آپ نے کیا سوال نکالے ہیں، تو بابا صاحب ہم کو بتلا دیتے ہیں کہ میں نے یہ سوالات پوچھے، ہم تیاری کر کے جواب لکھ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ بابا عبد الرحمان صاحب کے پاس گئے کہ حضرت آپ ایسا امتحان لیتے ہیں، بچوں کو سوال پہلے سے بتلا دیتے ہیں۔ تو بابا صاحب نے بہت درد سے جواب دیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ قبر اور قیامت میں جو امتحان لینے والے ہیں اس کے سوالات جب اللہ نے بتلا دیے تو میں کون ہوتا ہوں جو سوالوں کو چھپا کر کے رکھوں۔ کیسے اللہ کے بندے تھے کہ ان کو ہر چیز میں آخرت کا دھیان رہتا تھا۔ تو کہا مومن کو جب قبر میں سلایا جائے گا اور اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر 3 سوال، من ربک، تمہارا رب کون، وما دینو کا، دین کون سا، اور تیسرا سوال عجیب انداز میں ہوگا کہ مومن کی قبر سے مدینہ منورہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے بیچ کی تمام مٹی ہٹا دی جائے گی، اور پوری مٹی ہٹا کر کے اللہ مومن کو قبر کے اندر حضور کا دیدار کروائیں گے، اور دیدار کروا کے فرشتہ سوال کرے گا ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شکل تم کو نظر آ رہی ہے ان کو تم پہچانتے ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ ڈائریکٹ شکل کے بارے میں سوال کروایا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور جب قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے تو میری عقل سلامت ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں عقل سلامت ہوگی. تو حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور تو نمٹ لیں گے انشاءاللہ، تو کر لیں گے کام انشاءاللہ. کہ جب مومن کو 3 سوال پوچھے جائیں گے اور تینوں سوال کے اس نے صحیح جواب دے دیے اور اللہ کی طرف سے اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو کہا یہ تیرے لیے دوسرا عید کا دن ہے، یہ تیری دوسری حقیقی عید کا دن ہے کہ قبر کے سوالوں کے جواب تو نے صحیح دے دیے. اللہ اس دن کو بھی میرے اور آپ کے لیے عید کا دن بنا دے ورنہ وہ دن بہت مشکل ہے. وہ پہلی منزل ہے آخرت کی کہ وہ دونوں طرف کی دیوار آپس کے اندر جڑ جاتی ہے اور پسلی آپس کے اندر مل جاتی ہے. اللہ اس موقع پر ہماری نصرت اور مدد فرمائے. کہ ایک مرتبہ روایات میں ہے کہ عید کا دن تھا، نماز عید کے بعد لوگوں کا ایک مجمع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچا، امیر المومنین کے گھر پر. تو کا دروازہ اندر سے بند ہے اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، رو رہے زارو قطار. دروازہ کھٹکھٹایا تو آ کر کے دروازہ کھولا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن، اور آپ رو رہے ہیں. تو جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائی، ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید، کہ یہ عید کا بھی دن ہے وعید کا بھی دن ہے. اگر میرے اعمال اللہ کے دربار میں مقبول ہے تو یہ عید کا دن ہے، اور اعمال قبول نہیں ہے تو یہ وعید اور عذاب کا دن ہے. اسی استحزار کے اوپر رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. اور پھر لوگوں کو بٹھا کر کے ایک جملہ فرمایا، لا ادری، مجھے معلوم نہیں، امن المقبولین، کہ میں اللہ کے دربار میں مقبول بندوں میں سے ہوں، او من المطرودین، یا ان بندوں میں سے ہوں جن کو اللہ نے دھتکار کے نکال دیا ہو. کا خلیفۃ المؤمنین ہے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اور خدا کے ڈر کا حال یہ کہ دروازہ بند کر کے عید کے دن بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. فرقہ مومن کی تیسری اور حقیقی تیسری عید کون سی ہوگی؟ کہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور لوگ قبر سے نکل کر کے محشر کے اندر جمع ہوں گے اور اللہ کے یہاں ترازو اعمال کی لگے گی، جس کے لیے خود قرآن میں اعلان ہو گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالی انصاف کی ترازو لگائیں گے، اعمال اس میں تولے جائیں گے. اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کے اعمال ترازو میں تولنے کے لیے رکھے جائیں گے، یہ موقع وہ موقع ہوگا کہ انسان کو کوئی یاد نہیں آئے گا، کوئی یاد نہیں آئے گا، بلکہ اگر سامنے بھی ہوں گے لوگ تو وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، ہٹیں گے وہاں سے لوگ. کا ترازو رکھی جائے گی، ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں. اور ہم پڑھتے ہیں نا 30ویں سپارے میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ اگر نیکی کا پلہ بھاری، نیکی کی سائیڈ اگر بھاری ہو گئی تو کہا جاؤ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ زندگی عطا فرمائیں گے، کامیابی والی زندگی. اور اگر نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ اگر نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالیں گے. حضرت انس فرماتے کہ جب تیرے اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے اور تیرا نیکی کا پلہ جھک جائے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، یہ تیرے لیے تیسرا عید کا دن ہوگا. وہ تیری حقیقی تیسری عید ہوگی کہ نیکی کا پلہ جھک گیا. کہ وہاں تک تو بے چین رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. نیکی کا پلہ جھکتا ہے کہ برائی کا جھکتا ہے؟
اس کے بعد کا ایک اہم مقام آئے گا کہ انسانوں کے اعمال نامے خدا کے عرش کے نیچے رکھے ہوں گے، تمام انسانوں کے اعمال نامے، اور ان اعمال ناموں کا حال یہ ہوگا کہ انسان ان اعمال ناموں کو دیکھ کر کے بڑا بے چین ہوگا، کہے گا انسان خود ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے ان اعمال ناموں کو کیا ہو گیا، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو عمل بھی کیا کا اس میں موجود۔ اب یہ سارے اعمال نامے عرش کے نیچے رکھے ہوں گے، اور اللہ کے یہاں سے ایک ہوا چلے گی اور تمام اعمال نامے اڑیں گے، اور اڑ کر کے پورے محشر کے اندر جو مجمع ہوگا ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر یہ اعمال نامے پہنچیں گے۔ اب دو حالت ہوگی، بعضوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، بعضوں کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آیا کا وہ تو خوش ہوگا اور پورے میدان میں لوگوں کو بتاتا پھرے گا، دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، میں تو کامیاب ہو گیا، دکھاتا پھرے گا لوگوں کو۔ کہ جس طرح دنیا میں رزلٹ آتا ہے اور ایک آدمی بڑے مارک سے پاس ہوتا ہے کہ پورے محلے میں دکھاتا پھرتا ہے، کہ محشر کے اندر قیامت کے میدان میں جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو واہ میں تو کامیاب ہو گیا، میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آیا۔ اور اللہ حفاظت میں رکھے، ہمیشہ حفاظت میں رکھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کا جن کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے ملے گا، کا کہا جائے گا بائیں ہاتھ پیچھے لے جاؤ اور بائیں ہاتھ میں آ کر کے اعمال نامہ گرے گا، کا بس وہ آدمی تو کہے گا کہ میں تو مر گیا۔ وَيَدْعُو ثُبُورًا، وہ اپنی موت کو پکارے گا، اس لیے کہ جیسے ہی بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آیا سمجھ جاؤ کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اس لیے وہ موت کو پکارے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مر کے مٹی بن گیا ہوتا تاکہ جہنم سے تو مجھے چھٹکارا ہو جاتا۔ حضرت انس فرماتے کہ میدان قیامت کے اندر جب عرش کے نیچے سے اعمال نامے اڑیں گے اور اڑ کر کے تیرا اعمال نامہ تیرے دائیں ہاتھ میں آئے گا، یہ تیری زندگی کا چوتھا عید کا دن ہوگا، وہ تیری حقیقی عید ہوگی۔ کہ اس کے بعد تجھے ایک آخری اہم مقام آنے والا ہے، اور اس اہم مقام کا حال یہ ہوگا کہ بہت پریشان کن حال ہوگا، بہت بڑا مشکل حال ہوگا۔ کہا میدان قیامت سے نکل کر کے جنت کی تجھے طلب ہے نا، تو کہا جنت میں ایسے ہی تھوڑا جائے گا، جنت میں جانے کے لیے بیچ میں جہنم ہے، اس کے بعد جو ہے جنت ہے، اور جہنم کے اوپر ایک پول لگا ہوگا، اسی پول کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو صراط مستقیم ہے اسی کی مثال پل صراط ہے۔ دنیا میں جو صراط مستقیم پر چلا اس کے لیے پل صراط پر چلنا آسان ہے، اور جو صراط مستقیم پر نہیں چلا اس کے لیے پل صراط پہ چلنا مشکل ہے۔ کہ محشر میں حساب کتاب کے بعد اب نمبر ہے پل صراط کے اوپر، اور اس کو پار کرنے کا، اس کو عبور کرنے کا، اور سامنے پھر جو ہے جنت ہے۔ اور اس پل صراط کے لیے اللہ کا فیصلہ بھی بڑا عجیب ہے، جس نے خدا نے خود قرآن میں فرما دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ پل صراط ایسا پول ہے
کہ ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، نبیوں کو بھی، پیغمبروں کو بھی، صحابہ کو بھی، تابعین کو بھی، صدیقین کو بھی، شہداء کو بھی، صالحین کو بھی، ہر ایک کو، فاسق کو، فاجر کو، گنہگار کو، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ خدا کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط پر آنا کا اس کی کیفیت حدیث میں آئی، دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے، دھاردار آنکڑے، جیسے پل کی دونوں طرف جو ریلنگ ہوتی ہے اس میں دونوں طرف آنکڑے لگے ہوں گے دھار والے، کا ایک گنہگار اس کے اوپر پہنچے گا، اس آنکڑوں کے اندر پھنس کر کے جہنم میں پلٹ کے گرے گا۔ اور جہنم کا حال کیا ہوگا؟ وہ آواز لگا رہی ہوگی نیچے سے آواز لگا رہی ہوگی، حل من مزید، اے اللہ میرا پیٹ تو تو نے بہت بڑا بنایا ہے، مجھے اور چاہیے، اور خوراک چاہیے، اور غذا چاہیے، تب جا کے میرا پیٹ بھرے گا۔ وہ خود آواز لگائے گی، حل من مزید، اے اللہ اور چاہیے مجھے گنہگار کا ایک مجرم گنہگار نافرمان اس کے اوپر گزرے گا کہ ان کانٹوں میں پھنس پھنس کر کے جہنم کی آگ کے اندر گرے گا۔ لیکن ایک عجیب مضمون ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک نمازی آدمی جس کی پوری زندگی نماز کے اوپر گزری، کہ ہم جو وضو کرتے اس وضو کو معمولی مت سمجھو، یہ وضو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن نیت کر کے وضو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو وضو کی برکت سے اعضاء کے اوپر سے گناہ دھل کر کے پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ عجیب نعمت ہے وضو کہ آدمی وضو کرتا ہے، چہرے کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو کہا چہرے کے گناہ دھل دھل کر پانی میں بہہ جاتے ہیں، کہ ہاتھ کو دھوتا ہے تو کہ ہاتھ کے اوپر سے گناہ دھل دھل کے پانی کے اندر چلے جاتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں کوئی وضو نہیں کرتا تھا، ڈرتے تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کشف کا مقام عطا فرمایا تھا کہ وضو کے اندر گناہ کو دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے کہ کون سے گناہ دھل دھل کر کے جا رہے۔ اس لیے امام صاحب کی ایک روایت آئی کہ مائع مستعمل نجاست غلیظہ ہے اس بنیاد کے اوپر، چونکہ وہ گناہوں کو آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ کہ ایک مومن کا جو وضو ہے اور وضو کا جو پانی ہے اتنا قیمتی ہے کہ ایک 5 وقت کا نمازی جب جہنم کے پل کے اوپر پہنچے گا تو جہنم نیچے سے آواز لگائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اسرا یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تیزی سے گزر جا، اے اللہ کے بندے تیزی سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے تلووں میں، تیری ایڑیوں کے اندر وضو کے پانی کی جو ٹھنڈک ہے، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے میری آنکھ کہیں ٹھنڈی نہ ہو جاوے۔ خود جہنم آواز لگائے گی۔ اس لیے مومنوں، رمضان کی ہماری نماز کی پابندی عید کے چاند پر ختم نہ ہو جاوے۔ خود جہنم کو ڈر اگر ہے تو کہ ایک مومن کے وضو کے پانی سے جہنم کو ڈر ہے۔ اس لیے بعض ہمارے بھائی ایک بہت اچھا پوسٹر لگاتے عید کے بعد۔ مرتبہ میں احمد آباد جا رہا تھا، توراہ مسجد میں عصر کی نماز پڑھی تو دروازے کے اوپر پوسٹر پڑا ہے، اوپر لکھا ہوا تھا کھوائے گئے છે سودھی આપનારને મોટું ઇનામ આપવામાં આવશે۔ تو میں رک گیا کہ مسجد کے دروازے پر کس نے پوسٹر لگایا ہوگا، تو نیچے میں نے پڑھا، عید کے بعد کے دن تھے، شوال کا مہینہ چل رہا تھا، نیچے بہت اچھی بات کسی اللہ کے بندے نے لکھی تھی کہ ہمارے وہ نمازی بھائی جو رمضان میں 5 وقت مسجد میں آتے تھے عید کا چاند دیکھ کر کے گم ہو گئے ہیں، ہمیں ان کی تلاش ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری جو ہے مسجد ہماری تلاش نہ کرے۔ یاد رکھ لو، مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور مسجد کی آبادیوں پر زندگی کی آبادی ہے۔ کا مسلمانوں کو انتظار ہے مسجد ہمیں مل جائے، کا مسجد مل جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ مسجدوں کو ہم آباد کریں، یہ کمال ہے ہمارا، اعمال سے ہم آباد کریں۔ باقی یاد رکھ لو،
جب مسجدیں آباد ہوئی ہے تو مسلمانوں کی آبادیوں کو اللہ تعالیٰ نے آباد رکھا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ جب مسجدیں ویران ہوئی ہیں مسلمانوں کی آبادیاں ویران ہوئی ہیں۔ تو کہا ایک مومن جب پل صراط کے اوپر پہنچے گا جہنم نیچے سے آواز لگائے گی، اسرا یا عبداللہ۔ اب یہ مومن پہنچا پل صراط کے اوپر، پورا اندھیرا راستہ، ایک دم تاریک اندھیرا، لیکن قرآن میں ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، کا مومن کا ایمان کا نور اس کے سینے سے نکل کر پورے پل صراط کو روشن کر رہا ہوگا، پورے پل صراط کو چمکا رہا ہوگا۔ باقی کافر کے لیے پل صراط اندھیرا، اب کافر کوئی آئے گا وہ مومن کو آواز لگائے گا، بھائی ذرا ٹھہر جانی۔ اور کافر کی بات قرآن میں نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ تیری روشنی تھوڑی مجھے بھی مل جائے۔ مومن کہے گا نہیں، وہ ایمان کمانے کا زمانہ دنیا تھی، یہاں نہیں ہے۔ ایمان کو دل میں جمانے کا زمانہ دنیا تھی، وہاں تو تو نے نہیں محنت کی، اب یہاں تجھے میں ایمان کا نور نہیں دوں گا۔ کا ایک مومن پل صراط پر پہنچا، ایمان کے نور کے ساتھ پل صراط کو پار کر کے خدا کی جنت میں داخل ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ تیری زندگی کا 5واں عید کا دن ہوگا۔ کا تمہاری عید شوال کا چاند دیکھ کر کے نہیں آ جاتی، 5 عیدیں تمہارے لیے حقیقی عید ہے۔ کا موت کا دن قبر کے اندر، اور جب اعمال کو تولا جائے، اور جس وقت اعمال نامے اڑے، اور جس وقت تو پل صراط کو پار کر لے گئے۔ اور یہ عید کب حقیقی عید بنے گی؟ کہ جب پوری زندگی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کا زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت والی، تب جا کر یہ 5 دن ہمارے عید کے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی اپنی اطاعت اور عبادت والی بنا دے۔ اور میرے بزرگوں، ہمارے بڑوں نے یہ زندگیاں گزار کے دکھائی۔ جب میں استنبول پہنچا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر حاضری ہوئی، عجیب ایمان کی شعاعیں نکلتی ہے، اور وہاں پر ان کے مزار کے اوپر دیوار پر حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے وہ ان کا جملہ لکھا ہوا ہے، ایمانی جملہ، عجیب جملہ فرما کر کے دنیا سے چلے گئے۔ کا بڑھاپے کی عمر کے اندر جب استنبول تشریف لائے ہیں بیمار ہو کر کے، اور آئے تھے بس ایک طلب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کو میری امت کی ایک جماعت فتح کرے گی، اور اس کا امیر بہت اچھا امیر ہوگا، اور وہ جماعت بھی بہت اچھی جماعت ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے اندر وہاں تشریف لے گئے قسطنطنیہ تک، حالانکہ حضور کے میزبان تھے، جنتی ہونے میں کیا شک تھا، لیکن بڑھاپے کی عمر میں تشریف لے گئے اسی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے، اور استنبول پہنچ کر کے بیمار ہو گئے۔ تو لشکر کے امیر تھے یزید ابن معاویہ، وہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے کہا کہ حضرت آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، میں آپ کی کیا خدمت کروں، آپ مجھے بتلائیے۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ یزید، جب میری روح نکل جائے، میری موت ہو جائے، میری لاش کو میرے گھوڑے کے اوپر باندھ دینا، اور باندھنے کے بعد میرے گھوڑے کو دشمن کی زمین کی طرف چلانا، اور قسطنطنیہ میں عیسائیوں کے قلعے میں جتنے اندر لے جا کر کے میری لاش کو دفن کر سکو، اتنا اندر لے جا کر کے مجھے دفن کر دینا۔ جذبہ مبارک یہ تھا، یزید ابن معاویہ بھی اس جملے کو سن کر کے ہل گئے، کا جذبہ مبارک یہ تھا کہ زندگی بھر اللہ کے دین کے لیے چلتا رہا، مرنے کے بعد میرا بدن بھی اللہ کے دین کے لیے چلتا رہے۔ یہ جذبات ہمارے بڑے ہم کو سکھا کر کے گئے۔ وہ مبارک جملہ ان کی مزار مبارک کے اوپر لکھا ہوا ہے ابن حجر کے حوالے سے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو ایسی بنا دے وے، ایسی پاکیزہ بنا دے وے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ہم کو کچھ محنت کرنی ہے، اور بہت
بہت آسان، بہت سہولت والی ایک محنت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر چلائی ہے، اور وہ ہے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت۔ اسی سفر کے اندر بہت سے واقعات دیکھیں، ایک ہی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سخت گرمی کی موسم کے اندر سینٹرل افریقہ کے ایک ملک میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ایک گوری عورت کہ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیشن کے اندر سب سے آگے ہوتے، ایک گوری عورت سخت گرمی کی موسم میں تقریباً 42 سے 45 ڈگری کے اوپر گرمی تھی، وہ چل رہی ہے روڈ کے اوپر جنگل میں۔ میں گاڑی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، تو ملاوی کے امیر صاحب میرے ساتھ تھے، ہم لوگ ایک دوسرے ملک جا رہے تھے، موزمبیق بائی روڈ، اور جو ہے پوری جماعت ہم ساتھ میں، اور ایک گوری عورت، اس کے ساتھ 15-20 کالی عورتیں سخت دھوپ میں راستے پر چل رہے ہیں۔ تو میں نے احمد عیسیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے؟ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ امریکہ یوروپ کے گورے لوگ ہیں جو یہاں آ کر کے جنگلوں میں گھوم پھر کر کے کالوں کو عیسائی بناتے ہیں۔ جب یہ بات کہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا اے اللہ، یہ لوگ جو عیش پرست لوگ محض اپنے مذہب کے واسطے اپنا سارا آرام قربان کر کے اتنی ڈگری گرمی کے اندر جنگلوں میں چل پھر کر کے، اور یہ اس ملک کی بات کرتا ہوں جہاں 70% مسلمان ہیں، کئی مسلمانوں کے اوپر یہ محنت کرتے ہیں اور آ کر کے ان کو عیسائی بناتے ہیں۔ یہ جب باطل کی محنت ہے تو ہمیں تو اللہ کے دین کی صحیح محنت کے لیے کتنی قربانی کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور ہماری جان مال اوقات کو اللہ قبول فرما لے۔ ہاں بھائی ماشاء اللہ، آپ ہمت کر کے کھڑے ہو کے فرماؤ، 4 مہینے کے اعتبار سے، چلے کے اعتبار سے دیکھو دوستوں، اس نے بھی ملا نا۔ سبحان اللہ وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلنا وكل الراحمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما دے، ہماری سوچ کو، ہمارے قول و عمل کو آخرت والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی ساری محبت سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، ہر قسم کے نظیروں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، دوام ذکر دوام شکر کی پابندی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری زندگیوں کے اندر کامل مکمل دین کو زندہ فرما دے، تیری دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، خود اگر جو ہم کو قبول کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اے اللہ تو پوری زندگی تیرے دین کے لیے قبول فرما دے، تیری دی ہوئی ہر صلاحیت کو تیری رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ زمین پر بسنے والے ایک انسان کو ایمان اور ہدایت کی اور سے مالا مال فرما دے، ہر مسلمان کو کامل مکمل مسلمان بنا دے، زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری موت کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنا دے، ہماری موت کے دن کو ہمارے لیے حقیقی عید کا دن بنا دے۔ اے اللہ ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے، ہماری نیکیوں کے پلڑے کو قیامت کے دن جھکا دے، اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، پل صراط پر تیزی سے گزرنا نصیب فرما دے، ایمان کے نور سے گزرنا نصیب فرما دے، محض تیرے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دے، ہماری پوری زندگی تیری مرضی والی بنا دے، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، پورے عالم میں امن و امان کی رضا قائم فرما دے، اتنے فساد سے حفاظت فرما دے، نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.